نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دے وہ لے لو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت یہ لازم ہے۔ چونکہ حزب البحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آئیے، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقصہ، کہ میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لیا۔ اور چونکہ اس کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر حج کا موقع تھا اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے غیبی اشارہ ہوا کہ حج پر چلنا ہے، تو وہاں اپنے رفقا کی انہوں نے انتظام فرمایا کشتی کا، اور وہ نکل گئے۔ تو جب ہواؤں کی مخالف سمت تھی تو وہ جہاز رک گیا، اور بادبان نے جو جہاز کا چلانے والا تھا کشتی کا، اس نے کہا کہ ہوا سمت کے مخالف ہے، تو رک گئے ادھر۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کافی پریشان ہوئے اور کہا کہ یہ تو اشارہ غیبی ہے۔ تو اسی آواز میں ان کو ایک اونگ سی آ گئی، اور اس کے بعد وہ اٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقصی ہذہ الدعا، کہ میں نے رسول اللہ کے مبارک منہ سے یہ دعا لی۔ اور پھر جب انہوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی تو کشتی کا جو بادبان تھا، ڈرائیور اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا کہ اب اللہ کے لے کے چلانے لگ جاؤ۔ چونکہ وہ عیسائی تھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہوا کی سمت مخالف ہے اور جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ چلاؤ، اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اشارہ غیبی ہے، تو وہ اس پر چلنے لگے۔ اور انہوں نے اس وقت معجزہ دیکھا اور کرامت دیکھی، کیونکہ معجزہ تو رسول کے ساتھ خاص ہے۔ کرامت دیکھی کہ وہ کشتی اس حجاز کی طرف، مدینہ کی طرف انہوں کو روانہ کرنے لگے۔ تو یہ انہوں نے حزب البحر کی فضائل میں لکھا ہے، اور حزب البحر آج بھی ہر مشکلات کے لیے آسان حل ہے، چونکہ یہ مجربات اولیاء بھی ہے کہ ہر اپنے وقت کا جو بڑا ولی ہے اس نے اپنے معمولات میں اس حزب کا خاص طور پر ورد رکھا ہے۔ ہماری اس کو جو ہے مالی مشکلات کے لیے بھی حزب البحر کو پڑھتے ہیں، چونکہ شیخ فرماتے ہیں اپنے اس میں لکھتے ہیں مقالات میں کہ صبح حزب البحر پڑھنا 1 مرتبہ، مغرب کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا، یہ حزب البحر کا وقت ہے۔ اور بعض حالات میں شیخ کے یہ بھی لکھا ہے کہ صبح 1 مرتبہ حزب البحر پڑھنا اور عصر کے بعد 1 مرتبہ حزب البحر پڑھنا دنیا و مافیہ کے جتنے مسائل ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ چونکہ اس حزب میں ایک جامعیت ہے، اس حزب میں ایک جامعیت ہے، اور اس کے جو یہ الفاظ وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُودَ علیہ السلام وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام۔ یہ ایک کہتے ہیں کہ ایک بند قفل کو کھولنے والے کلمات ہیں، اور یہی کلمات اگر کسی جادو زدہ یا کسی بندش کے معاملات میں پڑھے جائیں تو انتہائی مجرب ہیں۔ چونکہ حزب البحر کا جو عامل ہے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوتے تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کے مرید ہوتے۔ یہ ان کا ایک تفرد ہے، لیکن ان کا ایک قول ہے، اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کے ولایت کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا۔ تو چونکہ ہم حزب البحر کے فوائد بیان کر رہے ہیں، حزب حالات بند ہوں، تنگ ہوں، اور آپ کو لگے کہ آپ ایک بند قفل میں پھنس گئے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو 12 مرتبہ حزب البحر روزانہ ایک نشست میں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کو پڑھا جائے، انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ شیخ خود فرماتے ہیں
کہ اس وقت وہ جو حزب البحر پڑھ رہے تھے تو کشتی کے ہواؤں کا رخ مخالف ہوا اور وہ کشتی مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگی. اور اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تک تمام اکابر نے اس کو اپنے معمولات میں رکھا ہے، اور جس کا جتنا مشکل بھی مسئلہ ہو وہ اس حزب البحر سے حل ہو جاتا ہے. کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کسی کا بچہ گم ہو گیا ہے، یا زیورات گم ہو گئے ہیں گھر سے، یا کوئی اہم چیز کاغذات ڈاکومنٹس گم ہو گئے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ نہیں مل رہے، تو 7 مرتبہ حزب البحر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور متوجہ ہو جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اس کی غیبی مدد فرما کر اس کے اس مسئلے کو حل فرمائیں گے. چونکہ یہ دعا میں ایک جامعیت ہے تو اس دعا کو اس دعا کو جو پڑھنے والے ہیں، یعنی اس کے جو عامل رہے ہیں ہر دور میں، انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کے طور پر بھی اس کے فوائد بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو کلمہ وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام سے لے کر وسخرت الریح والشیاطین والجن لسلیمان علیہ السلام تک، اس کو جادو کے توڑ کے لیے بہترین مجرب قرار دیا گیا ہے. اسی طرح ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، اس کو پریشانی کے لیے بتایا کہ پریشانی سے نجات کے لیے جو 7 مرتبہ پڑھے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اس کو اس کے لیے بھی بتایا ہے. چونکہ اس دعا کو میں جامعیت ہونے کی وجہ سے اس کے ہر جز میں بھی ہر ایک جز کے لیے بھی عاملوں نے اس کے لیے اس پر مجرب کیا ہے اور وہ الحمدللہ ہوئے بھی ہیں. اور اگر کسی کو رزق کے مسائل ہیں، کسی کا رزق تنگ ہے، مالی معاملات میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں، وہو خیر الرازقین، وہو خیر الرازقین کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس دعا میں آتا ہے وہو خیر الرازقین کو 41 مرتبہ پڑھ کر اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کے مالی معاملات بھی حل ہو جائیں گے.